by Afia. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खुश रहें और अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई हॉरर कहानियों की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वाक़यात बहुत अजीब होते हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसी ताकतों का वजूद ज़रूर है जो इंसान को किसी मोड़ पर तंग करती हैं, नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। हमारे इन भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसे मैं भी समझने से कासिर हूँ। आइए वाक़या सुनाती हूँ उन्हीं की ज़ुबानी और सुनते हैं उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसे अक्ल समझने से कासिर है। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ और तालीम के सिलसिले में अपने घर से दूर एक कॉलेज में ज़ेरे तालीम हूँ। मुझे दाखिला लिए कुछ ही दिन हुए थे कि घर से तार मौसूल हुआ कि फ़लाँ रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, चनाचा हॉस्टल से जल्द अज जल्द इस शहर पहुँचो। मैंने बड़ी मुश्किल से छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कराई और सामान बांध कर रेलवे स्टेशन चल पड़ा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। बुकिंग ऑफिस तक गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ देर रुक कर इंतज़ार कर लेता हूँ, क्या पता बुकिंग क्लर्क किसी काम से अपनी सीट से उठा हो। 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुजर गए लेकिन बुकिंग क्लर्क का कहीं पता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त यहाँ स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक रेल की पटरियों पर कुछ तहरीक सी हुई और फिर दूर से एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आती हुई नज़र आई। दिल में अचानक ख्याल आया कि इस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन कितनी देर रुकती होगी। ये क्यों ना करूं कि ट्रेन में चढ़ जाता हूं, टिकट रास्ते में बनवा लूँगा। ये ख्याल आते ही मैं जल्दी से एक डब्बे पे चढ़ गया। मेरे सामान में मेरा एक बैग था जिसमें मेरे चंद जोड़े कपड़े थे। ये बैग मेरे कंधे से लटका हुआ था। बहरहाल मैं डब्बे के अंदर पहुंच गया था। डब्बे के नीम तारीक माहौल में मुझे एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा नजर आए थे। मुझे देखते साथ ही मर्द ने बुरा सा मुंह बनाया था, जबकि औरत जो स्वेटर बुनने में मसरूफ़ थी हाथ रोक कर मुझे दिलचस्पी से देखने लगी थी। मैंने मर्द से मुखातिब होते हुए कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मर्द ने बड़ी नागवारी से सर हिला दिया था, जिससे साफ जाहिर होता था कि मैं इनके दरमियान बेवक्त दखल अंदाज हुआ हूँ और बादिल नाख्वास्ता मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दे दी गई है। मर्द ने एक अखबार निकाल कर मुँह के सामने कर लिया और इसे पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा, जबकि औरत दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अभी मुझे बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि ट्रेन अचानक चल पड़ी और मुझे शदीद झटका लगा। ट्रेन एकदम ही पूरी स्पीड के साथ दौड़ने लगी थी। आम हालात में इतनी अचानक, इतनी तेज़ रफ्तारी से ट्रेन का चलना एक हैरान कुन बात ही थी। मैं शदीद हैरानी के आलम में इधर उधर देख रहा था, जबकि मर्द, औरत और बच्चा बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए थे। इनके हाथों में पकड़ी हुई चीज़ें भी अपनी जगह साकिन थीं। बहरहाल मैं भी अपनी जगह खामोशी से बैठा रहा। फिर बच्चे ने अपने सामान में से एक गेंद निकाली और इससे खेलने लगा। माँ ने एक बार फिर हाथ रोककर बच्चे की तरफ देखा और बोली, शानी, शानी बेटा रख दो इसे, खेलने दो, कोई बात नहीं। मर्द ने कहा और औरत खामोश हो गई। मेरी आंखों में नींद भरने लगी थी और फिर मेरी आंखें बंद होने लगी,
لیکن اچانک مجھے آنکھیں کھولنا پڑی تھیں۔ نیم و آنکھوں سے میں اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ مسلسل گیند سے کھیل رہا تھا کہ اچانک گیند کھڑکی سے باہر چلی گئی اور میں نے صاف دیکھا کہ بچے نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر گیند کو لپک لیا۔ خدا کی پناہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے؟ کیا ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ اتنا لمبا ہو سکتا ہے؟ میری تو گھگی سی بند گئی تھی اور میں اب پوری طرح آنکھیں کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس بار گیند مرد کی طرف والی کھڑکی سے باہر نکل گئی تھی، جسے مرد نے بھی ہاتھ لمبا کر کے پکڑ لیا تھا۔ مارے خوف کے میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اتنا اندازہ تو ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے ہمت کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ لمبا کر کے گیند باہر سے پکڑی ہے؟ تینوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر مرد نے بھاری آواز میں کہا، ہاں میں نے اس طرح پکڑی تھی یہ گیند۔ مرد کا ہاتھ انتہائی حد تک لمبا ہو گیا تھا اور میری چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ پھر ایک اور عجیب منظر رونما ہوا۔ اچانک ہی چلتی ہوئی ٹرین کا یہ ڈبہ باسکٹ بال کا میدان بن گیا تھا۔ گیند کا حجم باسکٹ بال کی گیند کے برابر ہو گیا تھا۔ ڈبے میں ایک جانب باسکٹ نمودار ہو گئی تھی اور اب مرد، عورت اور بچہ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کی طرح پوز بنایا اور پھر ایک عجیب و غریب کھیل کا آغاز ہو گیا۔ وہ تینوں ڈبے میں باسکٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ میرے اندر سے آر پار گزر رہے تھے۔ ان کا وجود دھوئیں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خوب شور مچا کر ایک دوسرے سے بال چھین رہے تھے، ہاتھ لمبا کر کے ایک دوسرے کو ڈاش دے رہے تھے اور باسکٹ میں گول کیے جا رہے تھے، اور یہ سارا منظر میرا بوریا بستر گول کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ چیخ کر حلق میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ اچانک ایک ٹرین کا ڈبہ باسکٹ بال کا میدان کیسے بن گیا۔ میں شدید خوف اور دہشت کے عالم میں چیخا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہے یہ سب؟ اچانک ان تینوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر مرد نے مجھ سے کہا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ہمارے کھیل کو ڈسٹرب مت کرو۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ بکواس بند کرو اور سیدھے بیٹھے رہو۔ کیسے بیٹھوں سیدھے؟ میں نے بھی ترکی جواب دیا۔ مرد نے ایک لمحے کے لیے عورت کی طرف دیکھا اور پھر بولا، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے یہ، ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، کھیل میں بھی مزہ نہیں آ رہا، آؤ پہلے اس کا بندوبست کریں۔ وہ تینوں میری طرف بڑھے اور پھر مرد نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، جبکہ اس عورت اور بچے نے میری ٹانگیں پکڑ لیں۔ میں ایک بار پوری قوت سے چیخنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک جانب اچھال دیا، بڑی زور سے گرا تھا، ہاتھ اور پیروں میں گھسٹ لگی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بہت زیادہ کھردری یا پتھریلی زمین پر نہیں گرا۔ آنکھیں مضبوطی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ پھر 3-4 منٹ تک اسی طرح پڑا رہا تھا۔ اس کے بعد آنکھیں کھولیں تو ایک بار پھر مجھ پر حیرانی کا دورہ پڑا تھا۔ میرا وجود پلیٹ فارم کی زمین پر پڑا ہوا تھا اور سامنے ہلکی سی روشنی میں اسی ریلوے اسٹیشن کی تختی نظر آ رہی تھی جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں پر گھسٹ لگی تھی، چہرہ وغیرہ بچ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، کپڑے جھاڑے، حلیہ درست کیا اور پھر پلیٹ فارم کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ وہی رات کا وقت تھا اور ماحول پر وہی خاموشی طاری تھی۔ اندر پہنچ کر بکنگ آفس کے سامنے سے گزرا کہ بکنگ کلرک نظر آیا۔ میں نے بے اختیار اس طرف لپکا۔ میں نے بکنگ کلرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی، مجھے ٹرینوں کا شیڈیول پتہ کرنا تھا۔ آپ نے کوئی بورڈ وغیرہ بھی نہیں لگایا ہوا، جبکہ ہر اسٹیشن پر شیڈیول بورڈ ہونا چاہیے۔ بکنگ کلرک نے حیرانی سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، جناب بس آپ جیسے کچھ لوگوں کی مہربانی ہے، لیکن آپ اس وقت
جی مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہے، پلیز مجھے شیڈیول بتائیے۔ بکنگ کلرک نے مجھے ٹرینوں کا شیڈیول بتاتے ہوئے کہا۔ جناب، شیڈیول کے مطابق رات کو اس وقت اسٹیشن سے کوئی ٹرین نہیں گزرتی۔ جی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جی ہاں، آپ صبح 11 بجے سے پہلے یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، رات کی کوئی ٹرین نہیں ہے۔ ہاں، 4 سال پہلے ایک ٹرین ضرور گزرتی تھی جو رات میں یہاں پر رکتی بھی تھی، لیکن پھر اسٹیشن سے تھوڑے فاصلے پر دہشت گردی کے نتیجے میں ایک انجن بوگیوں سمیت تباہ ہو گیا۔ پوری ٹرین تباہ ہو گئی، بڑے لوگ مرے تھے۔ بس اس واقعے کے بعد کوئی ٹرین رات میں یہاں سے نہیں گزرتی۔ بکنگ کلرک اپنی کہہ رہا تھا اور میں خوف کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ اصلی ٹرین نہیں تھی بلکہ بھوتوں کی ٹرین تھی، اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، او مائی گاڈ۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ہارر یا پراسرار واقعات گزرے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ای میل ایڈریس پر وہ واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے بتائے ہوئے واقعات پر بھی جلد ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔